السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان، آج ان کا جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور جو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، ابھی میں ایک پبلش رپورٹ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شریف خاندان نے 1 سے 30 فیکٹریز بنا لیں لیکن ایک اچھا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس کے اندر ان کا علاج ہو جاتا۔ کوئی NRO نہیں دوں گا، کوئی ایسا قانون نہیں ہے اور نیا قانون ان کے لیے بنایا نہیں جا سکتا۔ تو عمران خان اپنے اس نعرے کے اوپر قائم ہے کہ کوئی نہ ڈیل ہوگی نہ کوئی ڈھیل ہوگی۔ فارمر پرائم منسٹر کی اپیل لگی ہوئی ہے اب عدالت کے سامنے جہاں انہیں فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالت کے لیے بھی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ جنرل پرویز مشرف کو انہوں نے جانے کی اجازت دی تھی، آج بھی اس کے اوپر عدالت نے بڑی سخت آبزرویشن دی ہے اور وہ واپس پاکستان آئے نہیں ہیں۔ اب 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر ہیں اور وہ استدعا کر رہے ہیں کہ میری دل کے معاملات اچھے نہیں ہیں، صحت اچھی نہیں ہے اور علاج کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا جہاں میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ تو عدالت کو شاید ایک نئی نظیر بنانی پڑے اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے۔ پرائم منسٹر نے اپنی پوزیشن جو ہے بارہا پہلے بھی کلیئر کی ہے اور آج دوبارہ بھی کلیئر کر دی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دن سیاسی ماحول میں اتنی گرما گرمی لائیں گے کہ کچھ بھی کہنا ابھی مشکل لگتا ہے کہ معاملات کہاں جا کر سیٹل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، NRO کے معاملات جہاں نواز شریف کی طرف جاتے ہیں سوال اٹھتا ہے، کل کو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ سوال وزیر اعظم عمران خان سے پوچھا جانے لگے، کیونکہ فیک اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے جس کے اندر الزام یہ ہے FIA کی رپورٹ کے اندر کہ ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی اربوں روپے کی، اس میں آصف علی زرداری بھی عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، فریال تالپور بھی پیش ہو رہی ہیں، آج چیف منسٹر سندھ بھی پیش ہوئے ہیں اور بلاول نے پچھلے ہفتے بہت ہی دھواں دھار قسم کے بیانات بھی دیے، جس میں وہ بیان بھی ان کا شامل تھا جس کے اوپر انڈین میڈیا میں بڑی ہیڈ لائنز شائع ہوئی اور کافی اعتراض اس کے اوپر اٹھا، جس میں انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو اس لیے نظر بند کیا ہے، حفاظتی تحویل میں لیا کہ انڈین جہاز ان کو اڑا کے نہ لے جائے۔ یہ غصے کا اظہار بھی نظر آتا تھا کیونکہ پورا خاندان اور پوری پارٹی قیادت اس وقت جو ہے وہ NRO کے یہ نیب کے کیسز کی زد میں ہے اور سوالات جو ہیں بڑے سنگین نوعیت کے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس کے معاملات کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھتی ہے اور ذرا سا بھی شائبہ بھی گزرے تو اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو زرداری فیملی ہے اس کو ایسے ہی کیسز کا سامنا ہے۔ آج پروگرام میں ہم 2-3 خبروں کو چاہیں گے کہ مکس کریں۔ ایک بڑا انٹرنیشنلی ایک ہاٹ ایشو ہے اور وہ ہے فورسڈ کنورژن کا۔ ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں اگر ان کو جبری طور پر کسی ایک کو مسلمان کر کے ان کی لڑکیوں کو اس سے شادی کر لی جائے تو یہ بہرحال ایک ایسا ایشو سنگین نوعیت کا بن جاتا ہے جس کے اوپر پاکستانی قوم کو خود سے سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ نے بچی کو اگر اغوا کیا، اگر ہے، کیونکہ ابھی تک میں اس کیس کے اوپر خود 100% کلیئر نہیں ہوں، تو آپ کو کس قانون نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ اس کو اغوا کریں، جبری طور پر کنورٹ کریں اور اس کا نکاح پڑھائیں؟ یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں جو ابھی تک کیس ہمارے سامنے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ آج ہم نے کوشش کی کہ ان کا ویڈیو کے اوپر ایک بیان خود سے ریکارڈ کریں، میں ان سے ذاتی طور پر پوچھ سکوں اور اپنی تسلی کر سکوں، لیکن آج مجھے موقع نہیں ملا۔ اگر مل جاتا تو یقیناً میں آپ کو دکھاتا، لیکن آج پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس ایشو کو ہم ضرور تفصیل کے ساتھ ٹچ کریں۔ پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت شامل ہو رہے ہیں، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب۔ عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ عمران صاحب، ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وہ جو نیوزی لینڈ والے واقعے میں شہید پاکستانی واپس آئے ہیں اس کے بعد، تو اس سے پہلے تو کوئی اور سوال پوچھوں، میرا دل یہ کیا کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے آئندہ آرمی چیف کس کو تعینات کرنا ہے؟ دیٹ واز سلپ آف ٹنگ۔ میں وہ باجوہ صاحب کا نام لینا چاہ رہا تھا، میری باجوہ صاحب سے بات ہوئی تھی، لیکن وہ اوکیزن ایسی تھی کہ اٹ واز اے ویری سیریس اوکیزن۔ یہ جو بچے کے والد تھے عریب صاحب جو ہیں، ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو واقعات بتائے گھر کے، کہ انہوں نے ان کی جویلر شاپ تھی چھوٹی، وہ انہوں نے بیچ کے عریب کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوایا، پھر وہ ایز لاک وڈ ہیو اٹ بچے نے محنت کی، فلائنگ نمبر سے پاس ہوا، پھر اس کو ایک بہت بڑی فرم میں جاب ملی، پہلی جاب میں وہ نیوزی لینڈ چلا گیا اور فیملی واز ویٹنگ کہ وہ اب کوئی پراسپیرٹی یا اچھا ایک ان کو اچھا ٹائم ان کا شروع ہونے والا ہے، اور یہ ایک بڑا ناخوشگوار کہیں، اس کو بدقسمت واقعہ کہیں، اس فیملی کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی۔ تو میری جب باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں جب اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے ادارے کی طرف سے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اس فیملی کے لیے، تو میں ان سے ضرور بات کروں گا۔ یہی بات جب پرائم منسٹر کو پتہ چلی تو وہ بھی اسی بات کا انہوں نے اعادہ کیا، تو انشاءاللہ دونوں طرف سے کچھ جمع کر کے میں آرمی چیف نے بھی اس پہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آرمی چیف بھی فوج کی جانب سے اس فیملی کی مدد کے لیے کچھ کریں گے۔
جی بالکل بالکل باجوہ صاحب نے دی. اچھا ایک دم سے مجھے جب وہ آپ کا میں نے کلپ دیکھا نا تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کار دل کی بات زباں پہ آئی گئی, کچھ ایسی بات تو نہیں تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں میری وہ دیٹ واز سلپ آف ٹنگ, وہ ویسے آئی ڈونٹ نو کیسے میرے منہ سے ایسی بات نکل گئی. وہ کوئی ایسا ابھی تک تو ڈسکشن بھی کوئی نہیں ہمارے یہاں شروع ہوا کسی چیز کا. اٹس ناٹ فار اوے, نومبر زیادہ دور نہیں ہے. ہاں دور نہیں ہے, لیکن یہ تو جو سینیورٹی بیسس پہ ہوتا ہے, جو بھی وہاں سے سینئر ہوگا, پرائم منسٹر کی مرضی ہوگی, اس کو لگا لیں گے. ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہے, نہ کہ شخصیات کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے. جی ہماری کوشش یہ ہے کہ ادارے جس طرح مضبوط ہوں, وہ ادارے جس کو بھی آگے لانا چاہیں جو سینئر ترین ہو وہ بے شک ضرور آئے. بالکل صحیح ہے. میرے خیال ہے ایک جو تھاٹ پروسیس ہے آپ کی حکومت کا, وہ آپ کے اس جملے سے واضح ہو گیا کہ جو سینئر لوگوں کی ریکمنڈیشن آئے گی اس کے مطابق وزیر اعظم فیصلہ لے لیں گے. بالکل جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا کچھ اور باتیں بھی آپ سے پوچھنی, پہلے گھوٹکی والے واقعے کا پوچھ لیں. آپ نے کوئی تفصیل جاننے کی کوشش کی کہ اس واقعے میں ہوا کیا؟ ندیم بھائی ابھی تک مکس اس کی خبریں آ رہی ہیں, کوئی بڑی اوتھینٹک نیوز ایسی آئی نہیں جب تک وہ بچیاں جو ہیں وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتی, یا اس کے جو سو کالڈ اغوا کنندگان ہیں یا جنہوں نے ان کے ساتھ شادی کی بات کی ہے وہ لڑکے کورٹ میں پیش نہ ہوں. اور یہ معاملہ جب کھلے گا, یہ فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے. لیکن اس میں دو زاویے ہیں جی. ایک تو یہ کہ شاید ممکن ہے کہ ان بچیوں نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کرنے کے لیے گھر سے گئی ہوں اور نکاح کیا ہو, اور مسلمان اپنی مرضی سے ہوئی ہوں, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن فورس کنورژن جو ہے اس کو ہم ڈسکریج بھی کرتے ہیں, اور خالی ڈسکریج نہیں, ہم سمجھتے ہیں قانوناً یہ جرم بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے ساتھ زبردستی کریں. ہمارا مذہب تو امن کا پیغام دیتا ہے, ہمارا مذہب تو محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ ہمارا مذہب کا تعلق اس سے نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ قانوناً بھی جرم ہے اور مذہباً اخلاقاً بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم سختی سے ایکشن لیں گے اگر ایسی کوئی چیز میں سے نکلی تو. وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر وزیر اعلیٰ سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نوٹس لیں, اور اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں پنجاب چلی گئی ہیں تو پنجاب پولیس اور پنجاب کی پوری جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہائی کورٹ میں ایک وہ رٹ دائر ہے, میرے خیال میں ایک بیان ہونا ان بچیوں کا باقی ہے, شاید اس وجہ سے فار دی ٹائم بینگ وہ روپوشی والی کیفیت ہے. سیکیورٹی کے بھی اس معاملے بڑے سنگین ہو جاتے ہیں جی, دونوں طرف سے لوگ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بڑی روشن مثال ہے جو ابھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے اور نیوزی لینڈ کے عوام نے قائم کی ہے, وہ مسلمانوں کی مثال ہے. لیکن اس وقت ہمیں وہ ایک نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی شکل میں نظر آئی ہے. انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے. وہ جب وہ ایک لڑکا اس کو پریچ کر رہا ہے نا کہ میں 3 دن سے رو رہا ہوں, دعا مانگ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو جا, تو اس نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے اور میں 3 دن سے وہی کر رہی ہوں. ہم اپنا وہ سبق بھلا چکے ہیں, وہ ہمیں اس سے ہی سیکھ لینا چاہیے, وہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے جو اگزامپل چھوڑا ہے, جو مارک چھوڑا ہے دنیا پہ, اور خاص طور سے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو بھی اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ اپنی اقلیتوں کے لیے کس حد تک کوئی جا سکتا ہے, ان کی حفاظت کے لیے, ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کیسے کوئی کر سکتا ہے. اور نیوزی لینڈ کے لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں جی کہ یہ تو ایک ایکسیپشن تھی نا اس آدمی کی, جو جس کا ذہنی توازن خراب تھا یا اس کی کوئی تھاٹ پروسیس میں خلل تھا, یہ تو ایک ایکسیپشن تھی, یا یہ ٹیررسٹ تھا, واٹ ایور. لیکن جو نیوزی لینڈ کے لوگوں نے جس طرح سے ریاکٹ کیا ہے اس کے اوپر, وہ بھی ایک قابل تحسین چیز ہے. تو عمران اسماعیل صاحب, آپ کو گورنر صاحب میرے خیال میں 2 لوگوں کو پاکستان دعوت دینی چاہیے آفیشلی, دفتر خارجہ کے لیول کے اوپر رابطہ ان سے کرنا چاہیے. ایک وزیر اعظم جو نیوزی لینڈ کی ہیں اور دوسرے جو وزیر اعظم کینیڈا کے ہیں. وہ ٹرمپ کا بالکل الٹ ایک بیانیہ ہے جو ان 2 لوگوں نے قائم کیا ہے. تو ہمیں اس بیانیے کو, اور جو ایک مسلم ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو برج کرنے کے لیے بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے. 2 برائٹ ایگزامپلز ہیں, نئی قیادت ہے, ینگ لیڈرز ہیں اپنی اپنی ملکوں کے, اور ایک نیا بیانیہ دے رہے ہیں ٹرمپ کے مقابلے میں, جو بالکل ایک فرسودہ بیانیہ جس نے نفرت کی فضا ٹرمپ کے بیانیے نے قائم کی تھی. اس سے الٹ بیانیہ دیا ہے جاسینڈا نے بھی, اور اس سے الٹ ہی بیانیہ دے رہے ہیں وہ جسٹن ٹروڈو بھی. تو آپ کو دونوں سے رابطہ کرنا چاہیے, دعوت دیں انہیں, پاکستان بلوائیے انہیں, انٹریکٹ کریے. میرے خیال میں اس سے اچھا موقع نہیں ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کا. ندیم صاحب, جسینڈا سے, پرائم منسٹر جسینڈا سے تو پرائم منسٹر عمران خان کی بات بھی ہوئی تھی, اور انہوں نے ان کے اقدامات کی تعریف بھی کی, اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی. اور جسٹن ٹروڈو سے مجھے نہیں علم کہ ان کی اب تک بات ہو سکی ہے یا وہ دعوت انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے کہ نہیں.
بٹ آئی ایم شیور کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کے ایجنڈے پہ ضرور ہوگا یہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس وقت دنیا کے وہ لیڈرز ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا کہ دنیا کے وہ لیڈرز ہیں جن کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح سے اپنے ممالک کو لیڈ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو کیسے خیال رکھتے ہیں، کیسے لے کر چلتے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، نفرت کی بات نہیں کر رہے ہیں، آن دا کنٹری واٹ ٹرمپ از ڈوئنگ۔ اچھا، ایک دو سیاسی سوالات بھی آپ سے کر لیں۔ کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ سندھ حکومت کی کرپشن سے، نااہلی سے، انکمپیٹنس سے اور پور گورننس سے اتنے نالاں ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کل کی حکومت جاتی سندھ کی پیپلز پارٹی کی، آج ہی ٹوٹ جائے اور پاکستان تحریک انصاف والے 20-22 بندوں کا کوئی فارورڈ بلاک بنا کے پیپلز پارٹی کا حکومت قائم کر لے۔ آج کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اب تو ان کی پوری قیادت نیب کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ نہیں ندیم صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے اور جمہوری پروسیس کو پورا ہونا چاہیے، لیکن جمہوری پروسیس کو پورا ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کرپشن کے الزام ہیں یا اس کو عدالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت فوری طور سے آپ نعرہ لگا دیں کہ جمہوریت خطرے میں آ گئی اور آپ کسی احتجاج کی طرف نکل پڑیں کہ جی ہمارے سے سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کو خطرہ واقعی ہوتا ہے کہ جی ان کے کوئی کارنامے ایسے ہیں کہ وہ اب سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے اور وہ اس کو جمہوریت بچانے کا نام یا غلاف اڑا کے اس کے پیچھے نکل جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ قوم اس چکر میں نہیں پڑنے والی کہ جی کبھی وہ جس کو پکڑو، جس کو عدالت میں بلاؤ، اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور بیماری بھی ایسی خفیہ ہوتی ہے کہ اس کا پاکستان میں علاج ہی نہیں ہو پاتا، چاہے انہوں نے کتنے عرصے پاکستان میں رول کیا ہو، یا جس کو بلاؤ نیب میں تو معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ تو اب احتجاج کرنے نکل رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت قوم کو شعور تو ہے، میں سمجھتا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ کتنی قوم کھڑی ہوتی ہے کس کے ساتھ۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے نا جی کہ کوئی ایک کیس اس حکومت نے نہیں کیا کسی کے اوپر بھی، نیب کا چیئرمین اس حکومت نے نہیں لگایا، نیب کے قوانین اس حکومت نے نہیں بنائے، یہ سب پرانے کیسز ہیں، سب پرانے چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اس کو نیب کو ہم نے آزاد کیا ہے، نیب کوئی حکومت کے نیچے تابع کام نہیں کر رہی، نیب اب ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اب وہ اگر کسی سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور عدالت یا جے آئی ٹی بنا کے کسی سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ کرے، چاہے وہ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، خود رولنگ پارٹی کے لوگ اس رگمرول سے گزر رہے ہیں۔ کتنی جان ہے کیسز میں جو آصف علی زرداری کے خلاف ہیں؟ کیونکہ یہ فیک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے، بہت سیریس چارج ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر معاملہ ان کی گرفتاری تک جا سکتا ہے؟ ندیم صاحب، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی معاملہ کہاں تک، ان کی گرفتاری تک جا سکتا ہے یا نااہلی تک جا سکتا ہے، یا اس میں سے انہوں نے کلین نکلنا ہے۔ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے شواہد پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کیس مضبوط ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی سیریس معاملات ہیں، کیس بھی کافی سیریس ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کو بڑی سیریسلی اس کو لے رہی ہے، اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور جو چیف منسٹر کی پیشی تھی، چیف منسٹر کو بھی سوال نامہ دیا گیا، 1.5 گھنٹے کی سوال جواب کے بعد، تو چیف منسٹر کی اپنی نوکری خطرے میں ہے یا چیف منسٹر محفوظ ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ جب چیف منسٹر تھے اس وقت، جب اب ان سے جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اور جس شوگر مل کی خاص طور سے بات ہو رہی ہے، اس پہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے ایک نوٹ چڑھایا ہوا ہے کہ جی یہ جو ہائیسٹ بیڈر تھا اس کو نہ دیا جائے، اس کو دے دیا جائے۔ وہ انہوں نے کیا سوچ کے کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، عدالت کو جا کے ان کو بتانا پڑے گا ضرور کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں فیصلہ لیا تھا، اور اس فیصلے سے قوم کو کیا فائدہ ہوا، یا جس کو دی گئی تھی شوگر مل اومنی گروپ کو، اس کو کیا فائدہ ہوا۔ تو یہ باتیں تو بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ جائیں گی ندیم صاحب، اس میں چھپنے والی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ اور بلاول کے بیان کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے کہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں اس لیے لیا گیا کہ انڈین جہاز ان کو اڑا کے نہ لے جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے وقوفانہ بیان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک ٹائم پہ جب آپ کے ملک کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ ایسے ایکشنز لے رہے ہیں کہ جس سے دنیا میں اپریسیشن آپ کو مل رہی ہے، اور صرف سیاسی فوائد کی خاطر اگر آپ ایسا بیان دیں جس سے آپ کی افواج کی دل شکنی ہو، جس سے آپ کی لا انفورسمنٹ اداروں کی دل شکنی ہو، جنہوں نے اپنی جانیں دیں، جو اب بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں، ان کی آپ دل شکنی کر رہے ہیں صرف اپنی سیاست کے لیے کہ آپ کو، کیونکہ سپورٹ بیس اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک بیس لیس قسم کی بات جو کی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا ایسی بات کرنے سے پہلے، جس کو ہندوستانی میڈیا اس کو اپنا وکٹری سمجھ کے اس کو دن رات اچھال رہا ہے اس بات کو کہ جی دیکھیں اب انہوں نے بھی کہہ دیا۔ وہ یو نو ہاؤ دے ریئیکٹ، وہ دے اوور ریئیکٹ،
وہ تو بالکل ایسے پاگل ہی ہو جاتے ہیں دیکھ کے ایک چیز کو کہ ان کو ہاتھ میں مل جائے، اور ان کو ایک جھنجھنا مل گیا یہ اس صورت میں کہ جو بیان دیا ہے بلاول نے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ملک کی بدنامی اور خرابی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹرین مارچ کر رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں بڑا چیلنج آنے والا ہے تحریک انصاف کے لیے؟ کوئی چیلنج نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل کوئی چیلنج نہیں ہے، اور ٹرین مارچ کی جگہ اگر وہ پیدل مارچ بھی کر لیتے تو زیادہ ان کو خود آشکار ہو جاتا ہے کہ کتنا ریالٹی ہے۔ کوئی چیلنج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو گورنر صاحب سندھ میں حکومتی معاملات بہتر ہوئے؟ کوئی گورننس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا تبصرہ آپ سے اگر مل جائے کہ کرپشن ختم ہو گئی ہو، صاف ستھرا نظام آ گیا ہو، گورننس بہت اچھی ہو گئی ہو؟ ندیم صاحب ابھی تک تو کوئی ایسا خاطر خواہ چینج نظر نہیں آ رہا، وہی افسران بھی اسی طرح کے لگائے جا رہے ہیں جیسے پہلے تھے، جن کے اوپر اعتراضات تھے۔ کچھ مشیران بھی ایسے اس طرح کے لگے ہیں جن کے اوپر کچھ الزامات ہیں، جس کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا، جس پر ناراضگیاں بھی ہوئیں اس طرف سے میرے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو اگر وہ اپنے ایکشن سے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس صوبے کو چلانا چاہ رہے ہیں آگے سے، لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ ایسی چینج نظر نہیں آئی مجھے۔ اور وہ منصوبے جو فیڈرل گورنمنٹ فنڈڈ تھے، اس کے حوالے سے پیش رفت میں کوئی بہتری ہے؟ جی اس میں بڑی بہتری ہے۔ میں آج گیا بھی تھا، میں نے تقریباً 2-3 گھنٹے آج شہر کا دورہ کیا، اور اس میں نے سارے منصوبوں کے بریفنگ بھی لی خود جا کے، اور وہاں پہ دیکھا بھی میں نے ان کو، اور وہ منصوبے اپنی جو ان کی تکمیل کی ڈیٹس ہیں اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ کئی 2-3 تو ایسے ہیں جو اس ڈیٹ سے آگے ہیں اس وقت، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مڈ سپٹمبر تک انشاءاللہ یہ ہم پرائم منسٹر کو لا کے تقریباً 7 منصوبے کراچی کے ان کا افتتاح کرا دیں گے، جس سے کراچی پہ ایک دم سے ایک بڑا پلیزنٹ امپیکٹ انشاءاللہ آئے گا۔ کس کس منصوبے کا افتتاح کروائیں گے؟ ندیم صاحب گرین لائن کی جو کمپلیشن ہے فیز 2 کی، جس سے ریڈ لائن اور سارے لنک اپ ہونے ہیں، وہ کو کمپلیٹ ہو جائے گا۔ منگو پیر روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، 3 فلائی اوورز کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور ایک انڈر پاس کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا ایک میں بالکل لاسٹ میں آپ مین ماڑی پور روڈ جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم کمپلیشن کی کوشش کر رہے ہیں کہ کر لیں۔ ایک آخر میں آپ کو تجویز دوں گا، خالی روڈ نہیں ہے، اس میں ہم پورا انفراسٹرکچر ڈال رہے ہیں، یعنی اس کے برساتی نالے بھی اس میں بنائے جا رہے ہیں، اس میں پانی کی 66 انچ ڈایا کی جو لائن ہے پوری وہ ڈالی جا رہی ہے، اس کا پورا نیچے بیسس۔ اور پرابلم یہ ہے ندیم صاحب کہ جہاں پہ آپ کھدائی شروع کریں نا، یو نیور نو کہ نیچے کیا ہے، پانی کی لائن کدھر ہے، گیس کی لائن کدھر ہے، بجلی کی تاریں کدھر سے جا رہی ہیں، کچھ نہیں پتا، کوئی ماسٹر پلان ہے نہیں۔ آپ جیسے ہی توڑنا شروع کرتے ہیں ریبلڈ کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک نئے جنجال میں پھنس گئے۔ ایک آخر میں آپ کو تجویز دوں گا، آپ وہ موٹر بائک پہ بیٹھے ہوئے بڑے فٹ لگتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو کبھی کبھار وہ پورا گینگ سٹائل میں، یہ جب وزٹ کرنے جاتے ہیں نا، سائٹس کو انسپیکٹ کرنے جاتے ہیں، تو آپ 5-10 موٹر بائک کا بالکل وہ گینگ سٹائل میں جایا کریں۔ گینگسٹر سمجھتے ہیں وہ ہارلے ڈیوڈسن پکڑ کے نا تو پورا اپنا وہ 10-12 چلاتے ہوئے جایا کریں، شہر میں سیکورٹی بھی اچھی ہے، پتہ بھی چلے گا گورنر صاحب بائک پہ بھی گھوم سکتے ہیں۔ شہر میں واقعی سیکیورٹی اچھی ہے، میں سمجھتا ہوں ندیم صاحب یہ آپ کو بھی اس پہ کوئی پروگرام کبھی کریں کہ جو کراچی جن حالات سے گزرا ہے اور آج جدھر کھڑا ہے، آج ہمارے پاس شکاگو اور سین فرانسسکو سے کم کرائم ریٹ ہے اس وقت۔ میں واقعی اتنا سمجھتا ہوں کہ ہماری رینجرز اور پولیس نے جو کارکردگی دکھائی ہے پچھلے 2 سالوں کے اندر، وہ قابل ستائش ہے، زبردست کارکردگی۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، اگلا انٹرویو جو ہے نا آپ کو بھی اور ڈی جی رینجرز کو بھی موٹر بائکس پہ بٹھا کے شہر کے اندر گھماتے ہیں، پھر وہ ذرا پتہ چلے گا کہ آسانی سے گھوم سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا جی، طے ہو گیا۔ اچھا لیکن اس میں آپ نے بھی موٹر بائک پہ ہی کرنا ہے انٹرویو، پھر یہ آپ گاڑی میں نہ بیٹھیے گا۔ ٹھیک ہے جی، طے ہو گیا، ڈن ہو گیا، ڈن ہے جی۔ عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ عمران صاحب سے جو باتیں ہم نے کیں وہ اس کو مزید جاننے کے لیے اس کی تفصیل ہم نے دعوت دی ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی سکھر محمد جمیل صاحب کو۔ محمد جمیل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم، میرا نام ڈاکٹر جمیل احمد ہے۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، معذرت، اچھا میرے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے میں نے وہی پڑھ دیا۔ ڈاکٹر جمیل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعہ گھوٹکی والا جس میں 2 ہندو لڑکیوں کو اغوا کرنے کا الزام ہے اور فورسڈ کنورژن کے بعد شادی کا الزام ہے، ایگزیکٹلی کیا واقعہ ہے اور ابھی ان لڑکیوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں یہ ہولی کے ایام تھے، بیسیکلی سیلیبریٹ کر رہے تھے یہ بڑا فرونٹلی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، اور یہ بدھ کو 20 تاریخ کو جو ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے، یہ شام کو
اپنے گھر سے نکلی ہیں اور اس کے بعد ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلا. پہلے ان کے گھر والوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ ہولی کی تقریبات میں شرکت کہیں کر رہی ہیں اور انہوں نے زیادہ سیریسلی نہیں لیا, لیکن جب رات گئے تک یہ نہیں آئیں تو پھر انہوں نے اس کے بارے میں سیریس سے پروب کی ہے. صبح انہوں نے پولیس کو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے اور پھر انہوں نے ہمیں ان رائٹنگ بھی ایک اپنا ورشن دیا ہے جو اگلے دن یعنی 21 تاریخ کو متعلقہ پولیس اسٹیشن پہ جو ایف آئی آر جس طرح انہوں نے لکھوائی, جو ڈیٹیلز اس میں دیں, وہ درج ہو گئی. فیملی نے کیا الزام عائد کیا؟ باقاعدہ ان کی تلاش شروع کی. فیملی نے کیا الزام عائد کیا؟ فیملی نے اپنے ہی علاقے کے 2 نوجوانوں پہ الزام لگایا کہ وہ آئے ان کے گھر اور گن پوائنٹ پہ ان کو گھر سے لے گئے. تو اس چیز کی بھی ہم تصدیق کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی. لیکن ہمیں شام کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچیاں وہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے بارڈر کا پنجاب کے ڈہرکی سے, کہ یہ بچیاں رحیم خان کے علاقے میں ہیں. اور جمعے کو یعنی 22 تاریخ کو پھر انہوں نے ایک سو کالڈ پریس بریفنگ بھی کی ہے, جس کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, جس میں ان کے سامنے مختلف بڑے چینلز کے مائکس رکھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہیں. اور ان کے ساتھ 2 لڑکے ہیں, یہ دیکھنے میں کم عمر لگتی ہیں, ٹین ایجر لگتی ہیں. اور اس ویڈیو کلپ کی حد تک تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ آئی ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اب حقیقت کیا ہے, جب تک یہ دونوں بچیاں پولیس کی لافل کسٹڈی میں نہیں آ جاتی یا کسی عدالت کے سامنے نہیں پیش ہو جاتی اور اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرا دیتی, تب تک کوئی حتمی رائے نہیں بنائی جا سکتی. پہلے ہمیں یہ انفارمیشن تھی کہ یہ فرائیڈے کو بہاولپور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے یہ سب لوگ اور اپنا موقف بیان کریں گے, لیکن شاید اس دن وہاں لائرز کی اسٹرائک تھی جس کی وجہ سے یہ وہاں نہیں پیش ہو سکیں, عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ان کی کوئی خاص خبر نہیں آئی. البتہ رحیم خان کی ایک مقامی تنظیم کے حوالے سے خبریں ہمارے علم میں آئیں, کیونکہ ہماری ٹیمیں وہاں پہ بھی موجود تھیں اور ہم ان کی تلاش رحیم خان میں بھی کر رہے تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاید کچھ مقامی لوگ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جس کے خلاف وہاں کی پولیس نے, پنجاب کی پولیس نے بھی کارروائی کی. لیکن ڈاکٹر جمیل صاحب ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی تھی, عدالتیں آپریٹ نہیں کرتی, ریٹس نہیں داخل ہوتی. آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہاں کوئی ریٹ کی ہے اور ان کو شاید کل عدالت نے بلایا بھی ہے. یہ ساری چیزیں تھوڑا ٹھہر کے ویریفائی ہوتی ہیں جب عدالت کی کاز لسٹ سامنے آتی ہے, لیکن ان کے وکیل سے ہمارے ایک آفیسر کا رابطہ ہوا ہے اور وہ وکیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی بالکل ہماری ریٹ ایکسیپٹ ہو گئی ہے اور صبح ہم اپنا موقف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں گے. جی ڈاکٹر جمیل صاحب, لیکن ایک کوئی عام شخص اگر کہے کہ بچیوں کی عمر 14 اور 16 سال ہے, اور جب میں پولیس کے ایک اعلیٰ افسر سے بات کر رہا ہوں تو ان کے پاس آپ کے پاس بڑی تصدیق شدہ اطلاع ہونی چاہیے کہ بچیوں کی ایج کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ بچیاں خود گئیں یا بچیوں کو گن پوائنٹ پہ لے جایا گیا. تو پولیس کے افسر سے تو بہتر کوئی اور ہوتا نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک باقاعدہ تصدیق شدہ انفارمیشن ہو. تو آپ کی اطلاع کیا کہتی ہے کہ بچیوں کی ایج کیا ہے اور کیا گن پوائنٹ پہ گئیں یا خود گئیں؟ دیکھیں, انیشلی تو جیسے قانون کہتا ہے سیکشن 154 CRPC, جو بھی کوئی کیس درج کرانا چاہتا ہے تو جو اس کا ورشن ہوتا ہے, جو وہ تحریر دیتا ہے, پولیس سے ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کے مطابق FIR درج کرے. تو جو انہوں نے ہمیں بیان دیا ہم نے اس کے مطابق FIR درج کر دی, جس میں ایک بچی کی عمر انہوں نے 14-15 سال اور دوسری کی 12-13 سال لکھوائی ہے. روینہ اور رینا ان کے نام ہیں. لیکن پرچے کے اندراج کے بعد جب ہم نے ان کی عمر کو کنفرم کرنے کی کوشش کی تو ہمیں ان کا کوئی ابھی تک ان کی فیملی نے بھی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیا, کوئی نادرہ کا ریکارڈ نہیں دیا. شاید یہ کسی اسکول میں بھی پراپر ایجوکیشن نہیں حاصل کر پائیں. ان کا کوئی میٹرک کا جو کہ ایک مستند ڈاکیومنٹ سمجھی جاتی ہے وہ بھی کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں پیش کیا گیا. تو اب تک کی صورتحال میں بینگ اے ڈاکٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واحد اس کا علاج یہی ہے
کہ یا تو کوئی ڈاکیومنٹری پروف مستند پیش کیا جائے یا ان کا پھر ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن کرایا جائے اور ان کے بونز کے ٹیسٹ کے بعد ان کی ایکچوئل ایج کنفرم کی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ لافل کسٹڈی میں نہیں آ جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کوئی حتمی رائے نہیں دیتے, ہمیں ان کی عمر کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لاسٹ کوسچن آپ کا دوسرا سوال ہے کہ کیا ان کو گن پوائنٹ پہ لے جایا گیا یا نہیں, ہم نے اس کی بڑی کوشش کی ہے تصدیق کرنے کی. اس کی کوئی مکمل طور پہ جو ہے تصدیق نہیں ابھی تک ہو سکی, لیکن ہم نے بہت سے مشتبہگان کو شامل تفتیش کیا ہے, ان کو کویشچن کیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک کنکریٹ شیپ میں تب آئیں گی جب یہ لڑکیاں عدالت کے سامنے یا پولیس کے ذمہ دار حکام کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گی. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب, ایڈیشنل آئی جی سکر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے ساتھ سیاسی لیڈرز بھی موجود ہیں اور ان سے بھی میں چاہوں گا کہ اسی ایشو کو ایڈریس کریں. فیصل صالح حیات صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمایوں اختر خان ہے پاکستان تحریک انصاف سے. دونوں کو ویلکم بھی کرتا ہوں. فیصل صاحب, پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ واقعات جو فورس کنورژن کے یہ نہیں ہونے چاہیے, ان کے لیے روک تھام بھی ضروری ہے, کلیئرٹی چاہیے, کوئی کور اپ نہیں چاہیے. کیا کیا جا سکتا ہے حکومتوں کے لیول کے اوپر؟ ندیم صاحب, یہ بہت پرانا ایشو ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہ کوئی ایک واقعہ جو ابھی سامنے آ گیا یہ 2 دن پہلے کا. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں جو میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی ہوتے رہے ہیں مختلف اوقات میں. اور یہ بیسیکلی تو ایک ہمارا ایک سوشل ایک ہمارا ایشو ہے. سوشل کے ساتھ ساتھ اس کے کہیں نہ کہیں جا کے مذہب کے ساتھ بھی جو دانے بانے وہ جا کے ملتے ہیں. اور جس قسم کی ہماری سوسائٹی ہے, جس قسم کا معاشرے میں رہتے ہیں, خاص طور پہ ہمارا جو دیہی معاشرہ ہے, اور کیونکہ خاص طور پہ ہماری زیادہ تر جو اقلیتیں ہیں, اور خاص طور پہ جو اس واقعے کے حوالے سے جب ہندوؤں کی ہم بات کریں تو زیادہ تر وہ صوبہ سندھ میں مقیم ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ ان کے ایک سماجی ڈھانچہ ایسا ہے, وہاں پہ ان کا سماجی اور اقتصادی ڈھانچہ ایسا ہے, حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ اکثر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. اور یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہے, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں, یہ حکومت پہ آتی ہے اور انتظامیہ پہ آتی ہے کہ جی وہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں. قوانین کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے آپ قانون دیکھیں, آپ PPC, CRPC, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ان پہ آگے چلنے کے حوالے سے. صرف بات کیا ہے کہ ہمیں ول چاہیے کہ ان کی بے کنی ہونی چاہیے. اور میں کیونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آج میں یہاں پہ موجود ہوں, ہم نے پیپلز پارٹی نے عملی طور پہ, کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت اب تھوڑا رہ گیا ہے تو میں کوشش کروں گا جتنا بریفلی میں بات کر سکوں زیادہ سے زیادہ میں کروں گا. ہم نے اپنے پارلیمنٹ میں, آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں ہم نے ایک اقلیت کی نشست پہ, اس نشست پہ ایک ہندو لڑکی کو ہم نے, اور خاتون کو ہم نے نمائندگی کی تھی. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے ان مائنورٹیز کو, تاکہ ایک تو ان میں ہم جو ان میں عدم تحفظ عام طور پہ پایا جاتا ہے, ہمارے مائنورٹیز میں صرف ہندو نہیں اور بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, دیگر بھی. فیصل صالح, یہ سب کرشنا کماری کو آپ نے سینیٹر بنوایا ہے, وہ آپ نے ایک اچھا جسچر کا اظہار کیا, بلکہ یہ خواتین کے دن کے اوپر اس کو چیئرمین کی سیٹ کے اوپر بٹھایا گیا کہ اس اجلاس کی صدارت کرے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یا ہمایوں اختر خان یہ کام کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لوکلائز گھوٹکی کے اندر ایک بیٹھا شخص اگر اس معاملے کے اوپر کوئی ان لافلی ایکٹ کر رہا ہے, ہمارا قانون اس کو روک نہیں رہا, اس کو روکنا چاہیے. یہ تو کیس ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو ان لڑکیوں کا, لیکن اس طرح کے واقعات 150 پچھلے چند سالوں میں ہو چکے. آپ نے ابھی لائن پہ لیا تھا غالباً RPO سکر تھے جن سے آپ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے جس طرح بات کی, کیونکہ دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ تو اس کا علم نہیں, میں تو جو میرے سامنے واقعات آئے ہیں یا جو میری اطلاعات ہیں اس حوالے سے بات کر سکتا ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں جو متعلقہ جو پرٹنٹ آفیسر ہیں جن کو آپ نے ابھی لائن پہ لیا, انہوں نے خود کہا کہ ہمیں ابھی اس حوالے سے ہماری تحقیقات جو ہیں وہ بڑی ابتدا میں ہیں اور ان کو آگے چلنے دیں, تو ہم جب ہماری تحقیقات آگے چلیں گی تو ہم
کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور لیکن میں ندیم صاحب یہ آپ نے جو قانونی بات کی ہے, میں قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ہمارا جو یہ ایک سوشل مسئلہ ہے, اور یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ نے تو بات کی ہے نا کہ یہ فورس میرجز کے حوالے سے پاکستان کے ہر حصے میں میرا خود تعلق ایک دیہاتی علاقے سے, ہمارے سماجی ڈھانچے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں خواتین کے حوالے سے. میں مسلمانوں کے حوالے سے بات کروں گا, جہاں پہ لڑکیوں کی شادیاں جو ایسی کر دی جاتی ہیں جہاں پہ ان کو گزارا نہیں ہوتا اور وہ چھوڑ جاتی ہیں وہاں پہ وہ. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آئی ڈونٹ تھنک آپ کے اس پروگرام میں آج ٹائم ہوگا, میں اس پہ بہت ساری بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود ڈیل کرتا رہا ہوں. ہمایوں صاحب سے بھی اس پہ میں کامنٹ لے لوں, پھر میں آپ کو یہ این آر او والے ایشو پہ لانا چاہوں گا. ہمایوں صاحب آپ اس پہ بات کریں گے کہ اقلیتوں کا تحفظ, ہمارا تو وہ پرچم جو ہے اس کے اندر اس کی علامت موجود ہے, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس کی مثالیں قائم کی, قائد اعظم کے فرمودات اس کے مطابق ہیں, لیکن اگر ایک وہاں پہ لوکل ملا یہ کام کر رہا ہے تو پوری پاکستانی قوم کے لیے سوالیہ نشان بن جاتا ہے. ہم آواز اٹھاتے ہیں جن ممالک میں مسلمانوں کی اقلیتیں ہیں اور ہم ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, بالکل وہی پرنسپل ہمیں اپنے ملک پہ لگانا چاہیے. اور یہ قائد اعظم کے بڑے واضح اس پہ بیانات ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے واضح اس پہ پوزیشن ہے. اب آپ دیکھ لیں جو کرتارپور کی راہداری جو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے جو بڑے عرصے سے موجود تھا, لیکن عمران خان نے اس میں پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیے اس میں چاہے اقلیت کی بچیاں ہوں یا مسلمانوں کی یا کسی بھی مذہب کی, وہ سب اس ملک پاکستان کی بچیاں ہیں اور ان پہ ایک ہی اصول ہونا چاہیے. زبردستی تو آپ کا دین زبردستی الاؤ نہیں کرتا جی, زبردستی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عورت جب نکاح میں جاتی ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے, یہ حق ہمیشہ سے اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے. تو یہ جو ابھی واقعہ ہے یہ بہت, فیصل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں سندھ میں اور سراسر ہمارے قانون اور ہمارے آئین کے مطابق یہ اللیگل واقعات ہیں. اب ہمیں حقائق کی طرف جانا چاہیے, اور جو بیانات سامنے آ رہے ہیں پولیس کے جو آفیسر تھے گھوٹکی کے, انہوں نے بھی, ان کے پاس بھی ابھی حقائق پوری طرح نہیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے لیکن وہ کوئی لیگل فورم نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کل یہ پہنچتے ہیں سارے تو شاید سچویشن کچھ اور واضح ہوگی. پی ٹی آئی کی حکومت نے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن بھی پوری طرح اس میں کرے گی کہ لڑکیوں پہ بچیوں پہ کسی طرح کا زبردستی نہ کی گئی ہو, اور ان کی جو ایج ہے وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ بالغ بچی اور نابالغ بچی کا بھی اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. تو پرنسپلی تو بالکل جی ہم سب جو آپ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہیں, لیکن let the facts unfold. اچھا ہمایوں صاحب, آپ کو دوسرے بیان کی طرف لے کر آؤں گا جو آج پرائم منسٹر نے جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے دیا. پہلے آپ سے چاہوں گا جو آپ پھر فیصل صاحب سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا کہ 30 سال تک شریف پاکستان میں حکومت کرتے رہے لیکن ایک ہاسپٹل نہیں بنا پائے جہاں ان کا علاج ہو سکتا تھا. 1 سے 30 فیکٹریاں بنا لیں, ایک ہسپتال نہیں بنا پائے. اور انہوں نے کہا کوئی این آر او نہیں ہوگا, کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتے جس کے تحت ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت دی جائے. اور اس کے ساتھ ہی زرداری صاحب کا کیس بھی جڑا ہوا ہے جن کی آج چیف منسٹر کی پیشی ہو گئی ہے, اور اگلی پیشی بڑی کروشل ہو سکتی ہے زرداری صاحب کے لیے. کیا کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے ندیم, میرا تو اس پہ بہت پرانی سوچ ہے. جب پرائم منسٹر یہ فرماتے ہیں کہ این آر او نہیں, این آر او ایک آرڈیننس آیا نومبر 2007 میں, میں اور فیصل دونوں اس حکومت کا حصہ تھے. وہ اس کے تحت ہزاروں لوگوں کو معافی ملی, لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ این آر او سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا الٹیمیٹلی. اس وقت پاکستان کے قوانین کے مطابق, پاکستان کے اداروں کے مطابق یہ جو جے آئی ٹیز بنی, یہ جو تحقیقات ہوئیں, یہ جو کیسز چلے,
یہ پاکستان کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں. سزائیں ہوئیں, بیلز ملی, یہ سب پاکستان کے, یا معافیاں ملی, یہ سب پاکستان کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی ایسا قانون پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں لائیں گے جس کے ذریعے ان لوگوں کو معافی ملے. اور اگر عمران خان صاحب لے بھی آئیں, جو کہ وہ نہیں لائیں گے, وہ سپریم کورٹ میں پریسیڈنس تو یہی ہے کہ وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے. تو اگر عدالتی معاملات میں ان کو کسی قسم کی ریلیف ملتی ہے تو وہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق عدالتوں کا معاملہ ہے. تو ہم نے تو سب کچھ عدالتوں پہ چھوڑا ہوا ہے, جیسے وہ ان کی پیش رفت ہوگی اس کے مطابق ہوگی. ہم نے جہاں تک ایک انسانی ہمدردی کا تعلق ہے, اگر نواز شریف صاحب کی صحت خراب ہے اور نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو حکومت جیل سے باہر نکال کے جہاز پہ بٹھا کے پاکستان سے باہر بھیج دے. ہمارے لیے صرف یہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں, اور جب تک وہ جیل میں ہیں تو جو بھی بہترین فیسلٹیز پاکستان میں اویلیبل ہیں, ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ اپنے بیرونی ممالک کے ڈاکٹر پاکستان بلا لیں, لیکن ہمارے لیے صرف یہی ممکن ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیے ممکن کچھ نہیں ہے. فیصل صاحب سے پوچھتے ہیں. فیصل صاحب, کوئی ڈیل کی بات پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کر رہی ہے اس وقت تحریک انصاف سے, یا عمران خان سے کوئی بیک چینل ہے جہاں آپ لوگ کوئی ریلیف مانگ رہے ہیں؟ ندیم صاحب, آئی ڈونٹ نو آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں جی, کہ ریلیف کی باتیں اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. کون سی ڈیل اور کس قسم کی باتیں ہونی ہیں ہماری حکومت کے ساتھ؟ اور ہمایوں نے بھی جو بات کی ہے, میں اس حوالے سے ایک ضرور ہمایوں کو ایک مشورہ دوں گا. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ خدا را کوئی نہ کوئی, کیونکہ کسی اور نے تو بات کرنی نہیں, تو میں ہمایوں کو ریکویسٹ کروں گا خود جا کے پرائم منسٹر سے یہ بات کریں کہ این آر او کی بات کرنی چھوڑ دیں, کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس این آر او کو, بالکل ہمایوں نے ٹھیک کہا, اس این آر او کو کالعدم قرار دے چکی ہے, جو کہ 2007 میں ہوا تھا. اب تو اب یہ بچے کو علم ہے. جب یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ایڈوائزر کون, ان کو کون ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کہیں این آر او نہیں ملے گا. بھائی ایک قانونی طور پہ چیز جائز ہی نہیں ہے. آپ این آر او کون دے سکتا ہے جس کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے؟ لیکن اور یہ این آر او استعارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, اور استعارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا چور راستہ نکالنا جس سے یہ کیسز کے اوپر مٹی ڈال دی جائے اور آپ کے جو لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے جانے کی اجازت مل جائے. یہ استعارے کے طور پر این آر او استعمال ہو رہا ہے. یہ مجھے آپ یہ بتائیں, اب میں یہ بتائیں, آج چیف منسٹر سندھ پیش ہوئے ہیں, اس سے پہلے آصف زرداری صاحب ہوئے, بلاول پیش ہو گئے سارے. اب ساری پیپلز پارٹی کی ساری ٹاپ قیادت تو آ چکی ہے کورٹس میں, آگے بھی آتی رہیں گی. اب ہم مفروضوں کی بنیاد پر اگر ہم نے فیصلے کرنے شروع کرنے, تو جو مرضی مفروضے ہم بناتے رہیں کہ جی وہ گرفتار ہونے والے ہیں, اندر ہونے والے. آصف زرداری پہلے 12-13 سال جیلوں میں رہ چکے ہیں, کسی میں کنوکٹ ہوئے ہیں. پرائم منسٹر پوری پریس کانفرنس کے سامنے, پورے میڈیا کے سامنے اگر یہ زور دے کر جذبات کے ساتھ کہیں کہ نہیں کوئی این آر او نہیں دوں گا, کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی ڈھیل نہیں ملے گی, تو ہمیں تو پھر شک پڑ جاتا ہے نا جی کہ پتہ نہیں کوئی آپ لوگوں نے درخواست ہی نہ دائر کی ہو. نہیں ندیم صاحب, اس کا آپ کی بات کو میں آگے چلاتے ہوئے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا. کائنڈلی, یہ بہت دفعہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں, کائنڈلی آپ اگر عمران خان صاحب سے, پرائم منسٹر سے آپ کا کبھی انٹرویو ہو, تو کیونکہ انہیں کی آپ بات کریں, ان سے پوچھے گا کہ آپ سے کس نے ریکویسٹ کی ہے, یا آپ سے کس نے گزارش کی ہے, یا کس نے کہا ہے آپ کو یہ ڈیل دینے کے لیے, یا این آر او دینے کے لیے, یا کسی قسم کی ریلیف دینے کے لیے. اگر وہ پیپلز پارٹی والے تو بار بار ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ریلیف دیں, لیکن اپنے طور پہ ہی اگر اس چیز پہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم نہ ڈھیل ہوگی. ندیم صاحب کو چھوڑ دیں. اب میں کیا بات شیخ رشید صاحب کی کروں. دیکھیں, ہمایوں کو پتہ ہے, ہمیں 5 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں. ہمیں اس وقت بھی کہتے تھے اگلے 3 مہینے بڑے کروشل ہیں, وہ 3 مہینے کر کے 5 سال گزر گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی باتوں کو آپ چھوڑیں, میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا. وہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, وہ میڈیا میں اسی طرح زندہ رکھتے ہیں جس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. صاحب اس وقت تو آپ کے وہ ساتھی وزیر تھے, پہلے وزیر اطلاعات تھے, اینڈ میں اس وقت بھی مشرف صاحب نے ان کو ریلوے کی وزارت میں لگا دیا تھا, تو اس وقت یہ کیوں کہتے تھے کہ 3 مہینے کروشل ہیں؟ اس وقت تو جنرل صاحب آل پاورفل تھے اور آپ سارے لوگ وزیر تھے, اس وقت کروشل کیوں تھے 3 مہینے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے الائیو رکھنا ہے, اور اب باقی وزیروں سے بڑھ کر میڈیا میں اپنے ان کو
نظر آنے کا بھی ایک ہے، زیادہ شوق ان کو آنے کا ہے، تو اس لیے پھر وہ کرتے ہیں نا. جب شیخ رشید کی باتوں کو چھوڑیں، ان کی باتوں کو میں اہمیت نہیں دوں گا، میں ان کو کرنے دیا کرے باتیں جو کرتے ہیں وہ. لیکن سنجیدگی سے میں بات جو آپ سے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے نہ تو کوئی کبھی کسی قسم کی ریلیف مانگی ہے اور نہ ہم نے مانگنی ہے کسی قسم. البتہ ہم نے سیاست ضرور کرنی ہے، ہم سیاست کر رہے ہیں جی. اب مجھے یہ بتائیے، اگر پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کی مخالفت نہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپوزیشن بیٹھ کے حکومت کی ہم ثنا خواہی کریں وہاں بیٹھ کے، ہم ان کے گیت گائیں کہ جی بہت اچھا کام کریں، جب ایک سال میں، ابھی ایک سال بھی نہیں، 8 مہینے میں، 8 مہینے میں ندیم صاحب، اب میں اگر یہ بات کہوں گا تو شاید برا لگے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے ریکارڈ یو ٹرنز کا پورا کیا، 100 سے زائد انہوں نے یو ٹرنز لے لیے ہیں. آج معیشت، اچھا مجھے میں آج ہی اخباروں یہ خبریں دیکھ رہا تھا آج، کیونکہ میڈیا سے پرائم منسٹر صاحب نے بات کر رہے تھے، اس میں بڑی عجیب ایک بات کی انہوں نے کہا جی جب ہم نے حکومت سنبھالی اگست 2018 میں تو صرف 15 دن کے ہمارے امپورٹ کے ہمارے پاس فائنانسز رہ گئے تھے. اب آپ یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، میرے فگرز نہیں ہیں. اسٹیٹ بینکس کے فگر کے مطابق جولائی 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے ریزرو 19 ارب ڈالر تھے جناب، 19 ارب ڈالر. اب یہ کون پرائم منسٹر کو ایسی باتیں سکھاتا ہے؟ کون یہ باتیں کرتا ہے؟ آج انہوں نے ایک اور بات 2016 میں 18 بلین کہ اپنا آپ خوشخبری آنے والی ہے، وہ تیل نکلنے والا ہے. آپ کو یاد ہے 2-3 مہینے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی تیل نکلنے کے حوالے سے. جب مجھے اللہ کرے نکل آئے وہ، اللہ کرے نکل آئے وہ، ڈرلنگ بڑی فائنل سٹیج پہ، دعا مانگے، ہم سب دعا گوئے کہ اللہ کرے وہاں سے کوئی گیس اور تیل نکل آئے. ندیم صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو مثال لیتا ہوں، میں چھوٹی سی، میں 1977 کی بات کرتا ہوں. میں اس کو ایم این اے تھا، بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، ہماری اسمبلی تھی جو 4-5 مہینے چلی تھی، بعد میں مارشل لگ گیا تھا. اس اسمبلی مجھے آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے، میرا الیکشن تھا وہ، کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس وقت آ کے اسمبلی میں بطور پرائم منسٹر ایک بوتل اٹھائی انہوں نے اور ہم سب کو دکھائی انہوں نے. ہم جو ایم این ایز بیٹھے تھے اس وقت، یہ جو آپ کا اس وقت جو نادرہ کا آفس ہے، یہ اسمبلی ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے کہا جی یہ 77 آئی تھنک یہ مارچ یا اپریل کی بات ہے، انہوں نے کہا جی تیل کے ذخائر پاکستان کو مل گئے ہیں، اور انہوں نے تیل کی بوتل ہم سب کی طرف دکھائی، ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور وہ واقعی اس کو ہمیں تیل کے ذخائر مل گئے تھے، انہوں نے وہ تیل کی بوتل دکھائی. اگر آج ہمیں تیل کے ذخائر مل گئے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان کو وہ ہمیں تیل کے ذخائر بتانے چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف دعا کریں، دعائیں تو سب ہم کریں کہ جی ہم خدا کے لیے پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہوں، مہنگائی یہاں پہ ختم ہو، یہاں پہ حالات بہتر ہوں، یہاں پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح تیل کی بوتل نہیں دکھانی چاہیے، انہیں ریزلٹس کا انتظار کرنا چاہیے. ہمایوں صاحب یہ جو ابھی انہوں نے اکانومی کی بات کی، ابھی میں آنے سے پہلے خبر پڑھ رہا تھا کہ چائنا نے 15 ارب یوان یا وہ جو بھی ان کی کرنسی ہے اس میں تقریباً 2.1 بلین ڈالر ہمارے ریزروز میں رکھوائے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں آپ کی حکومت کی جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ سعودی عرب سے لون لینا، یو اے ای سے لون لینا، چائنا سے لون لینا. اس کے علاوہ میں آپ کی ایکسپورٹ پرفارمنس نہیں دیکھ سکا، انویسٹمنٹ کی بڑی ڈیلز نہیں دیکھ سکا. ریمیٹنسز آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہوئی ہے پاکستان کی کہ وہ آ رہی ہیں. ٹیکس ریونیو نیچے گرا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کہتی ہے ڈیسیلریشن آف ریونیو اور یہ فسکل ڈیفیسٹ اوپر جا رہی ہے. تو دیر آر مینی رانگز جو آپ کو کریکٹ کرنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی. ندیم، آئی تھنک میری اور آپ کی پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے، اور آپ کو اکنامک معاملات بہت بہتر سمجھ آتے ہیں، آپ نے رپورٹنگ کی ہے بہت عرصے اس پہ. دیکھیے پاکستان میں ایک اسٹرکچرل سی پرابلم ہے، ہمارا لو سیونگ ریٹ ہے، انویسٹمنٹ ریٹ لو ہوتا ہے، اور ہم جب گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہسٹورکلی ہم روپیہ کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کر کے اور بیرونی قرضے مہنگے بیرونی قرضے لے کے ایک گروتھ حاصل کرتے ہیں. اب فیصل کو اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، حالانکہ 2008 سے 2013 شاید فیصل بھی اس حکومت کا حصہ تھے، اس میں اکانومی بڑے چیلنجز تھے، لیکن 2013 میں آپ 2.5 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، اور 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 18-19 بلین ڈالر تھا. اوکے، سو فیصل تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں، 18 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزرو جولائی 2016 میں تھے، جولائی 2018 میں یہ 8-9 بلین رہ گئے تھے. تو حالات دیکھیں، جب ہم نے پاور لی تو حالات
خراب تھے. روپیہ کو آرٹیفیشلی آپ انفلیٹ رکھتے ہیں جو کہ نہیں رکھنا چاہیے, اور وہ گرتا ہے, اور جب وہ گرتا ہے تو بہت بری قسم کی مہنگائی آتی ہے اور ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹس بڑھانے شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں بار بار دیکھنے میں آتی ہیں. یہ چیزیں جب 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو کیونکہ شوکت عزیز صاحب نے روپیہ کو 60 روپے پر رکھا ہوا تھا, وہ گرا 85 بھی گیا, اور آپ کے سامنے ہر قسم کے مہنگائی کے حالات موجود تھے. 2013 میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا, اور 2018 میں بھی یہی ہوا. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ہاں یہ ایک سوچ کہ ہم نے پہلے میرا خیال آئی ایم ایف کی گولی اگر ہم فوراً آئی ایم ایف کے پاس جاتے تو بہت کڑوی ہوتی. یہ جو باہر سے ہماری ہیلپ آئی ہے, فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, اسٹیٹ بینک کے لیے ڈپازٹس آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ایف کی گولی کڑوی ہوگی لیکن کم کڑوی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب جلد آئی ایم ایف سے ایک ایگریمنٹ کی طرف پیش رفت کر رہا ہے, اور اسٹرکچرلی ہم بہت اکانومی میں چینجز پلان کر رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ 21 جو آئی ایم ایف کے پروگرامز آئے ہیں پاکستان میں, 3 جو میں نے آپ کو حال ہی بتائے ہیں, ان کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں. ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ, ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اورینٹڈ گروتھ, یہ ہم گروتھ لائیں جو کہ مہنگے بیرونی قرضوں پہ بیس نہ ہو, روپیہ کی جو اپنی اصل ویلیو ہے اس اصل ویلیو پہ رہے, تاکہ ہم تو کر جائیں کام اور مستقبل کی حکومت کے لیے بڑے بڑے قرضے جو ہیں وہ اتارنے ان پہ ہم چھوڑ جائیں. آئیڈیلی یہ کہنا آسان ہے, لیکن اگلے 10-15 سال ایسا مجھے ہمایوں صاحب ہوتا نظر بالکل نہیں آ رہا. میں فیصل صاحب ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, این آر او والے معاملات ہم ڈسکس کر رہے تھے. نیب کے اوپر سب جماعتوں کو اعتراض ہے. زرداری صاحب کی پیشی ہو تو آپ کی جماعت پروٹیسٹ کرتی ہے, نون لیگ کی پیشی ہو تو ان کی جماعت پروٹیسٹ کرتی ہے. کرنا کیا چاہیے نیب کے ساتھ؟ کچھ ایسا طریقہ کار بھی تجویز کرے تاکہ حکومت کے سامنے بھی آپشن ہو. آپ لوگ مل بیٹھے, کمیٹی بنی بھی ہوئی ہے لیکن وہ کوئی پیش رفت نہیں کر رہی. جو براڈر اپوزیشن کے جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس میں دوسری اور بھی کچھ جماعتیں شامل تھی اس میں جو اپوزیشن میں ہیں, اور کچھ ایک آدھ جماعت جو گورنمنٹ میں بھی ان کی اس کو الائی ہے, اس میں یہ کلیئر کٹ کنسنسس ایوالو ہو چکا ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی اشد ضرورت ہے. اور اس میں دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ندیم صاحب کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی رہی ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ بھی رہی ہے, وہ کر سکتے تھے نیب کے قوانین میں ترمیم, انہوں نے نہیں کی. جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ ہمیں کرنی چاہیے تھا, ہم نے نہیں کی. لیکن وہ اب دیکھیں اس پہ اب بات کرنا کہ لیکن بریگیڈیئر اسد منیر کی جو سوسائڈ ہے, بریگیڈیئر اسد منیر کی سوسائڈ اور وہ پروفیسرز والے واقعے کے بعد سب کو خوف آیا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہو رہا, کچھ درست کرنے کی ضرورت ہے. ندیم صاحب صرف ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے اسد منیر صاحب کی مرحوم کی بات کی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان خود کہہ چکا ہے اس بارے میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ نیب کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا, ان کے قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز بہت دفعہ آ چکی ہیں, اور اس حوالے سے ایک ہی راستہ ہے کہ موجودہ حکومت اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ مل کر ایک ایسا قانون بنائے. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ جسٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے, ایک مقولہ ہے بڑا عام ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ جسٹس شوڈ آلسو بی سین ٹو بی ڈانسر, ہونے نہیں چاہیے. تو ٹرانسپیرنسی اور جو شفافیت ہے وہ اسی طریقے سے آئے گی. نیب قوانین میں بہت سارے ایسے شقیں موجود ہیں جو کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے منافی ہیں, اور ان کو ختم کرنا ضروری. جو آپ کے بنیادی جو قانون ہے آپ کا جو آپ کا جو رائٹس ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کے منافی ہیں وہ شقیں جو ہیں نیب قانون کی. تو اس میں میں کلیئر کٹ میرا اس میں اوپینین ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو سب سے پہلے بیٹھ کر اس میں طے کرنا ہوگا کہ نیب کی کون کون سی شقوں کو ہم نے رکھنا ہے اور کون کون سی شقوں کو ہم نے. ہمایوں صاحب سے بھی پوچھا, ہمایوں صاحب 2-3 ایشو ہیں نیب لاء کے حوالے سے, لائک ایک ڈسکریشنری پاورز ٹو اریسٹ ہیں, وہ بڑی قابل اعتراض ہے. ڈسکریشن کسی چیز میں بھی اچھی نہیں ہوتی. دوسرا 90 ڈیز ڈیٹینشن ہے, بہت ظالمانہ میں اس کو کہتا ہوں, یہ ظالمانہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. پھر برڈن آف پروف کے اوپر آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ برڈن آف پروف کہاں لاگو ہوگا. یہ 3-4 ایشوز ہیں جن کو آپ کریکٹ کریے تاکہ نہ تو کرپٹ بچ پائے, نہ ہی کسی معصوم کی تذلیل ہو. کچھ کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا.
کوئی شک نہیں. دیکھیے 1999 کا ایک آرڈیننس ہے, ابھی تک آپ اس کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کہتے ہیں, اور اس کے بعد کتنی سیاسی حکومتیں آئیں, لیکن بدقسمتی سے کسی قسم کی, حالانکہ اتنی بڑی تبدیلیاں آئیں اور 18ویں ترمیم آئی, لیکن یہ قانون نہیں بدلا جا سکا, نہ ہی آرٹیکل 62 اور 63 بدلا جا سکا. جب آپ نے پوری 18ویں ترمیم لائی اور اس پہ بحث ہوئی کہ 62 63 بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس کے وکٹم بنے, اور ہماری طرف سے بھی کچھ حضرات پی ٹی آئی کے بھی اس کے وکٹم بنے. ڈیفینیٹلی جی آئی تھنک ساری پارٹیوں کو مل کے اس قانون پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ڈسکریشنری پاور جو ہے اس کو آپ ختم کریں. فار ایگزامپل اس وقت نیب چیئرمین کی ڈسکریشن ہے کہ چاہے وہ انکوائری سٹیج ہو یا اس پہ ریفرنس فائل ہو اور کیس چل رہا ہو تو وہ قید کر سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے. اوکے, تو دیر ہیز ٹو بی مور ڈیفائنڈ موڈس آپرینڈی, اور اس کی جو پاور ہے کم از کم آپ نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کو دے دیں کہ وہ اریسٹ کی پاور جو ہے وہ پھیلا دیں ذرا. پلی بارگیننگ ٹھیک ہے, اگر آپ کی ریکوری پلی بارگیننگ سے ہو رہی ہے تو وہ ہو, لیکن وہ بندہ کنوکٹ قرار دینا چاہیے. وہ ہے تو کنوکٹ نا جی, یہ تو نہیں کہ آپ نے پیسے کھائے اور اس کے بعد آپ نے کچھ واپس کر دیے تو آپ سب کچھ نہا دھو کے باہر نکل گئے. کنوکٹڈ تو وہ بندہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں اب کیا اس وقت صورت حال ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ندیم, نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. بہت پاورفل ادارہ ہے, بہت پاورز ہیں, اور کیونکہ ریلیٹیولی نیا ادارہ ہے یہ, تو اس میں ہمیں کیپیسٹیز, چاہے وہ انویسٹیگیشن کی کیپیسٹیز ہوں یا پروسیکیوشن کی کیپیسٹیز ہوں, نیب میں ہمیں یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, ایک بریف سا کامنٹ آپ سے لے لوں. پلی بارگین کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی بولا اس کو اچھا نہیں جانا, اور اس کو برے لفظوں میں ذکر اس کا آیا کہ 40 ارب کی کرپشن کر کے آپ 4 ارب دے کے باقی کا 36 حلال کر لیتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا کیس تھا بحریہ کا, لینڈ گریبنگ کا. سندھ حکومت کے اوپر آپ ساری پوری پاکستانی قوم انگلیاں اٹھا رہی تھی, کتنے ہزار ایکڑ زمین اٹھا کے دے دی. 460 ارب روپیہ لے کے سپریم کورٹ نے اس کو ریگولرائز کرنے کا آرڈر کر دیا اور کہا کہ اس کے اوپر نیب پروسیڈنگ نہیں ہوں گی. یہ پلی بارگین نہیں ہے؟ یہ کم از کم نیب آرڈیننس کے تحت تو پلی بارگین نہیں ہے. آن اے لائٹر نوٹ, ایک ایسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے ندیم ملک صاحب کہ اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کے سرمایہ نہیں, یہ تفصیلات ہے سر, یہ تفصیلات کی بات ہے کہ کس کا سرمایہ, لیکن یو ہیو اور اس میں بیرون ملک پاکستانیوں کا بڑا سرمایہ لگا ہوا ہے. تو اس لحاظ فیصل صاحب آپ اس پہ ون لائنر کامنٹ کریں گے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کیا یہ پلی بارگین کی ہی ایک شکل نہیں ہے؟ ندیم صاحب میں کر تو سکتا تھا, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس پہ اگر ہم کوئی کمنٹ کریں گے, کچھ بات کریں گے تو وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں سر, ڈیسیجن کے اوپر رائے دینا کنٹیمپٹ نہیں ہوتا. ڈیسیجن کے اوپر رائے دینا کنٹیمپٹ نہیں ہوتا, میں خود رائے دے رہا ہوں. آج کل کے ندیم صاحب, آج کل کے حالات میں آپ کسی چیز کو میرے خیال میں ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہاں پہ ملک ریاض صاحب از ٹو پاورفل, آپ دونوں بڑا بچ بچا کے نکل رہے ہیں. فیصل صالح حیات صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.